ان کے تو فضائل اپنی جگہ کے اوپر ہیں، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. جو کچھ آپ بولیں وہ بالکل کوئی کمال اور فضیلت نہیں ثابت ہو سکتی. ان کے آباء و اجداد کو آپ ملاحظہ فرمائیں. جناب عبد المطلب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جناب عبد المطلب، سرکار عبد المطلب، وہ تو معصوم نہیں ہے، وہ تو غیر معصوم ہیں. کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی ان کے اوپر، کوئی انہوں نے آ کر نبوت کو تو دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے آ کر یہ تو نہیں بتایا کہ میں رسول بن کر آیا ہوں، نہیں نا. لیکن چونکہ ان کے صلب میں یہ نور منتقل ہوئے ہیں، توجہ کیجئے گا، اور ان کے آباء و اجداد ہیں، یہ کمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. واقعہ آپ کے سامنے، قرآن اٹھائیں، دیکھیں، مطالعہ کریں. سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم. جی تو پھر آپ بتائیے، آپ نے کیا مطلب سمجھا اس سے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے پروردگار نے کیا کیا ہاتھی والے لشکر کے ساتھ؟ تو کم از کم اتنا تو دھیان رکھو، جب ہاتھی والا لشکر کے ساتھ کچھ کیا تو پھر سوچو خچر والے کے ساتھ کیا کیا ہوگا. سلوات. بھائی یہ زمانے کے حالات سے سواریاں بدل بدل کر آپ آ جائیں، ہم کیا کریں؟ لیکن بہرحال ہم یہ کہنے پر تیار ہیں جو سب سے بڑی سواری ہاتھی پر آئے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا کر و فر لے کر سمجھ کر آئے تھے. مگر یاد رکھیے گا، اہل بیت کی دشمنی میں نہیں، بیت کی دشمنی میں، توجہ کیجئے گا، بیت کی دشمنی میں، اہل بیت کی دشمنی نہیں، بیت کی دشمنی. کیا کیا اللہ نے؟ جو جواب ہے وہ آپ کے سامنے. مگر سامنے والا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ابرہہ، اور اپنے پورے لشکر کو لے کر آ گیا، تاکہ ظاہر ہے وہ جیلسی، وہ حسد، وہ کینے کی آگ، وہ اندرونی شیطان جو جاگ رہا تھا اس کا، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اللہ کے گھر کا کمال، چاروں طرف سے لوگ آنے والے ادھر، یہ کیوں آتے ہیں ادھر، لہذا یہ گھر ہی میں صاف کر دوں، اس بیت کو میں مٹا دوں. اور اس نے اپنی پوری طاقت اور پوری توانائی خرچ کر دی اس بات کے اوپر. اچھا ہوا یہ کہ ابرہے کے لشکر نے 40 اونٹ جناب عبد المطلب کے پکڑ لیے. تاریخ اسلام نے جو جملہ یہاں تک لکھا ہے، میں البتہ بہرحال یہاں پہ موافق نہیں ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، ایک بات کہنے جا رہا ہوں. لکھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کے جب 40 اونٹ پکڑ لیے تو اپنے مال کی خاطر، اپنے مال کی وجہ سے جناب عبد المطلب کو فکر ہوئی، اور آپ وہاں تک پہنچ گئے اور دعویٰ کیا، چیلنج کیا، اور کہا کہ بھائی تیرے لشکر نے میرے 40 اونٹ پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑوا دے. یہ تاریخ نے لکھا ہے. میں کہتا ہوں آپ سمجھے نہیں ہیں، جملوں کو بدل کر لکھیں. جناب عبد المطلب اونٹوں کے لیے نہیں گئے تھے، جناب عبد المطلب توحید کا کلمہ پڑھوانے گئے تھے. میرے جملے کی قیمت سمجھیے. جناب عبد المطلب اونٹوں کے لیے نہیں گئے تھے، توحید کا پرچار کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ کی طاقت اور قوت کا اظہار کرنے کے لیے گئے تھے. اور اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جناب عبد المطلب جو کچھ وہاں کہا، انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ کہہ کر جب آئے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے جو مناجات کی ہے اس وقت، وہ مناجات کے جملے ملائیں جب تک لا الہ الا اللہ کا لفظ نہیں تھا. توجہ کیجئے گا، اللہ کو ادا ایسی پسند آئی کہ اسی کو کلمہ قرار دے دیا. یہ مناجات کے جو جملے، یا ربی لا ارجو الا سواک، یہ کیا مطلب ہے؟ اور اس کا آپ ترجمہ کریں لا الہ الا اللہ. تو جناب عبد المطلب گئے اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی تیرے لشکر نے 40 اونٹ میرے پکڑ لیے. تو ابرہہ نے کہا بھائی کمال ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ آپ آئے ہیں شکایت کرنے کے لیے کہ آپ جس گھر کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اس گھر کے اوپر میرے لشکر نے حملہ کر دیا ہے، اس کے لیے آپ آئے ہوں گے، مگر آپ آئے اونٹوں کو بچانے کے لیے.
کہا انا رب الابل، میں رب ہوں ابل کا، اونٹوں کا مالک ہوں، اور بیت کا رب کوئی ہے؟ توجہ کیجئے گا اس جملے پر بھئی، یہی تو ہے بڑی خاص چیز ہے، بیت کا بھی کوئی رب ہے، میں جس کا رب ہوں مالک ہوں، میں آ گیا بچانے کے لیے، جس گھر کا کوئی رب ہے وہ اسے بچا لے گا۔ اب اگر عبد المطلب یہ جملہ کہہ دیں اور کائنات میں پھر ایسا ہی ہو جائے تو پھر مجھے آپ انصاف سے بتائیں کہ عبد المطلب نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ معصوم ہیں، نہ صاحب کتاب ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ جناب عبد المطلب کے لبہائے مبارک سے یہ جملے نکل گئے اور کائنات میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب خاموش ہیں، مہر لگ گئی ان کے زبان کے اوپر، کسی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا آج تک۔ آج اگر ہمارے یہاں ہندوستان میں بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، سب جانتے ہیں، بابری مسجد کا جب مسئلہ ہوا اور اسے شہید کیا گیا، دنیا بھر سے تمام مفتیوں نے فتوے دیے، مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے، ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ ارے بھائی، اللہ کا گھر گرایا جا رہا ہے اور جناب عبد المطلب نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی ہے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں انہیں بچانے کے لیے آ گیا، جس کا وہ گھر ہے وہ بچا لے گا۔ میں نے نہیں سنا ہندوستان میں کسی بھی مولوی مفتی نے یہ کہا ہو، حافظ قرآن نے، امام جماعت نے، امام جمعہ نے، قاضی شہر نے، یا سعودی عرب سے کسی نے یہ کہا ہو، فتویٰ دیا ہو کہ بھائی ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا گھر تو سلامت ہے، مسجد کو جو شہید کر رہا ہے کرنے دو، جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا، پھر وہ مفتی رہ جائے، پھر اسے کوئی مفتی کہے، مفت میں سوال ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ بتائیے، کسی کی آج ہمت نہیں کہ یہ جملہ کہہ دے اور پھر اپنے مقام پہ رہ جائے، مگر ہے کسی کی ہمت جو جناب عبد المطلب کے لیے کوئی لفظ کہتا؟ جب وہ نہ ہوتا جو عبد المطلب کی زبان سے نکل گیا۔ اب وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہوا کیا؟ جناب عبد المطلب نے یہ جملے فرمائے کہ جو اس بیت کا مالک ہے وہ اسے بچا لے گا۔ یہ جملہ کس لیے کہا؟ یا تو یوں کہیے کہ جو کچھ وہاں ہونے والا تھا عبد المطلب زمین سے مطالعہ فرما رہے تھے، جو کچھ تھا لوح محفوظ پر وہ یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ غور کیجئے، ہم امام کے فضائل نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نبوت کے فضائل نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم رسالت کے فضائل نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے آباء و اجداد کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ پہلے ان کو سمجھو تو خود بخود امامت اور نبوت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جی، تو آپ نے جملے فرمائے اور پھر یا تو یہ ہے، آپ نے ایک پہلو تو آپ نے یہ مان لیا کہ جو کچھ تھا لوح محفوظ پر انہوں نے پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا۔ سنبھل کے بولیے گا، جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے سنبھل کے فیصلہ کیجئے گا، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ پھر یہ کہیے کہ جناب عبد المطلب کی زبان سے جو کچھ نکل گیا مشیت الہی میں وہی ڈھل گیا، یا یہ مان لیجئے تیسرا راستہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اب کیا کیا؟ ابرہہ اپنا لشکر لے کر آیا اور اس نے پوری توانائی اور اپنی قوت صرف کی تاکہ بیت الہی کو مسمار کر دے۔ ہوا یہ کہ اتنے میں دیکھا ایک لشکر، طوفانی لشکر، ارے بھائی لشکر بھی تو ہو کوئی کم سے کم، کہاں ہاتھی اور کہاں ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے، کہا اس پہ مت جاؤ، جسم و جسمانیت ہمارے یہاں معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں معیار ہے نسبت، دیکھو کانٹیکٹ، دیکھو کس کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی، یہ مت دیکھو کہ چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے۔ تمہیں یاد نہیں، تم قرآن نہیں پڑھتے، نمرود نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا تھا، ہم نے مقابل میں صرف مچھر کو دیا تھا۔ تو پھر تو کہاں وہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا اور کہاں مقابلے میں مچھر۔ توجہ کیجئے گا، ارے بھائی کم از کم مچھر ماننے والے کم از کم اس بات کو تو سمجھ لیں کہ اگر اللہ کی طرف سے نسبت ہو جائے مچھر کو
تو اس کے اندر اتنی بڑی طاقت آ جاتی ہے کہ صفحے ہستی سے نمرود کو مٹا دیا جاتا ہے. پھر یہاں تو ابابیل ہے، ابابیل، وہ بھی امڑتا ہوا لشکر آ رہا ہے ادھر سے آسمان کی طرف سے. لیجئے ہوا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور نتیجہ رزلٹ کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول، گویا کچلا ہوا بھوسا بنا دیا. ٹھیک ہے. ترمیہم، وہ پھینک رہے تھے. کیا پھینک رہے تھے؟ بحجارۃ، پتھر، کنکریاں چھوٹی چھوٹی ہے، چونچ میں، پنجوں میں، جی کنکریاں ایک ایک ابابیل پر. بھائی اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد علیہ وسلم. بھائی کچھ تقاضا ہے ممبر کا، اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. بہرحال ابابیل اور یہ کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، توجہ کیجئے گا، یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی، ابابیل کا اور لشکر ایک طرف، اور ادھر سے ابرہا کا لشکر ہاتھیوں پہ سوار، بڑے بڑے ہاتھی. مقابلہ چلا، شروع ہوا مقابلہ. اب کیا لکھتے ہیں علماء؟ وہ لکھتے ہیں کہ ایک ایک کنکری کی طاقت یہ تھی کہ جہاں پر وہ گرتی تھی کنواں ہو جاتا تھا. آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک ایک کنکری کی طاقت. میں سوال کرتا ہوں سارے مورخین سے، جن جن لوگوں نے بھی تفسیریں لکھی، مجھے آپ انصاف سے بتائیں، کسی ایک کنکری نے کوئی خطا کی؟ بہت بڑی بات کر رہا ہوں قسم خدا کی، ممبر پہ بیٹھ کے ایک بڑی بات کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا اسلام کو.